کربلا فتح یاب ہے، کربلا فتح یاب ہے۔ جس نے خدا کا دین بچایا اس کا نام حسین، اس کا نام حسین۔ اپنا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین ارواحنا فداہ وعجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الحکیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ درود بجے محمد و آل محمد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیزان محترم، حسینیت واحد الہی نصیحت کے عنوان سے گفتگو کا آپ کی خدمت میں آغاز کیا ہے۔ اس حوالے سے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے اور عرض ہوا کہ حسینیت کو اگر ہم صحیح معنی میں سمجھنا چاہیں تو امام علیہ السلام کے اپنے جو اقوال ہیں اس کی روشنی میں جہاں وہ مقاصد قیام کو بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے کیوں قیام کیا، اس راہ میں کیوں نکلے، اس سفر کا آغاز کیوں ہوا، ان پہ اگر غور کیا جائے تو جہاں پر وہ اصلاح امت کی بات کرتے ہیں، جہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، جہاں پر ظالم اور جائر سلطان کی حکومت کی بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حق پر عمل نہیں ہوتا، باطل سے اجتناب نہیں ہوتا۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ایک اور جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے جد اور اپنے والد کی سیرت پر عمل کروں، اسیر بسیرت جدی و ابی، سیرت نبوی اور سیرت علوی پر عمل کرتے ہوئے میں قیام کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اگر سیرت حسینی کو سمجھنا ہے تو خود بخود سیرت نبوی اور سیرت علوی اس کا اگر ہم جائزہ لیں اور سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ قیام بہتر طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ اس حوالے سے سیرت نبوی کی کچھ خاص اہم نکات مختصر طور پر اس کو کوشش ہوئی کہ آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ اسی سلسلے میں کچھ اور نکات اس مطلب کی تکمیل کے لیے بیان کرنا ضروری ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اس جاہلیت کے اس معاشرے کے اندر جہاں پر آپ کو مبعوث کیا گیا اور خدا نے آپ کو بھیجا کہ جاؤ اس معاشرے کے اندر، اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر، جن کی کچھ اوصاف آپ کی خدمت میں پیش ہوئیں کہ وہ معاشرہ جو کہ عقائد کے لحاظ سے، افکار کے لحاظ سے انتہائی پستی کا شکار تھا، شرک میں آلودہ ہوا معاشرہ، انسانی اقدار کو دیکھا جائے تو اس میں انتہائی گرا ہوا معاشرہ، کہ جہاں پر اس کی ایک چھوٹی سی مثال جو خود اس مطلب کی عکاسی کر سکتی ہے بہترین طریقے سے، کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر یہ لوگ اتنے زیادہ گر گئے تھے انسانی اقدار کے حوالے سے کہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کر دیتے تھے۔ اس سے انسان اندازہ لگا سکتا ہے کہ معاشرہ کس لیول پر تھا، کس درجے پر تھا انسانیت کے لحاظ سے۔ بس عقائد کے لحاظ سے دیکھا جائے، انسانی اقدار کے لحاظ سے دیکھا جائے، اس معاشرے کے اندر اقتصادی حالات کو دیکھا جائے کہ یہاں پر ربا اور جوا اور ان تمام چیزوں کے ذریعے سے ان کی آمدنی تھی، ڈکیتی اور چوری اور ان چیزوں کے ذریعے سے ان کی آمدنی تھی۔ یہاں پر ایک طبقاتی نظام تھا، ایک امیر طبقہ تھا، ایک غریب طبقہ تھا، اور یہ تمام چیزیں اس طرح کا ایک معاشرہ جہاں پہ یہ لوگ عیاشی کے اندر جو کچھ کماتے تھے اس کو عیاشی میں گزارنا، ان کا جو ہم و غم تھا اس معاشرے کا وہ یہی شراب نوشی، یہی عیش و نوش کی زندگی، اور اس قسم کی یہ معاشرہ تھا جہاں پہ کوئی حکومت سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں پہ قبائلی نظام تھا، ہر قبیلے کا اپنا ایک سردار تھا، کوئی واحد حکومت، کوئی اسے کہتے ہیں مرکزی حکومت وہاں پہ موجود نہ تھی۔ حتیٰ کہ جو اطراف کے اندر جو دو بڑی اس زمانے کے اندر حکومتیں تھیں، سلطنت روم اور سلطنت ایران، جو اس زمانے کے لحاظ سے بالآخر
وہاں پہ ایک حکومت تھی، ایک بادشاہت تھی، اور ان کا جو جیسا بھی تمدن تھا، گرچہ وہ تمدن بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے بہت زیادہ متمدن وہ معاشرہ تھا، نہیں، وہ بھی اسی جاہلیت کا ایک حصہ تھا، فقط ان سے اس لحاظ سے بہتر تھا کہ وہاں پہ ایک جو ہے بادشاہت تھی، ایک واحد ایک مرکزی حکومت موجود تھی. یہاں پہ یہ تمام چیزیں نہیں تھیں، اور یہاں پہ ایک قبائلی نظام تھا، اور ہر قبیلہ اپنے سردار کے ماتحت اور اس کے حکم کو مانتا تھا، اور اس سردار کو کیسے چنا جاتا تھا اس کی کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش ہوئی کہ ان کے معیارات اور ان کے جو ملاقات تھے، جو کرائیٹیریا تھے کہ کس کی بنیاد پہ کون سربراہ ہوگا، کون لیڈر ہوگا، یہ سب چیزیں آپ کی خدمت میں پیش ہوئی. بس اس قسم کا ایک معاشرہ جس کے اندر رسول کو مبعوث کیا گیا، ان کو جو بھیجا گیا کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم جاؤ اور اس معاشرے کو اس ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے کر آؤ. اب آپ نے اس 23 سالہ زندگی کے اندر، جس میں سے 13 سال جو ہے وہ مکے کی زندگی ہے اور 10 سالہ وہ مدینے کی زندگی ہے. درود بھیجے محمد علیہ وسلم. اس معاشرے کے اندر، اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر کہ جہاں پہ انحراف عقائد اور تمام رسومات کے لحاظ سے، تمام چیزوں کے لحاظ سے جو انحراف پایا جاتا ہے، ارزش اخلاقی کے لحاظ سے جو انحراف پایا جاتا ہے، سیاسی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے، اس کے اندر اب رسول کو بھیجا جا رہا ہے کہ اس کی تمہیں اصلاح کرنی ہے. نہ فقط اصلاح کرنی بلکہ یہ ایک بالکل تاریک معاشرہ ہے، اس کو ظلمت سے جو ہے وہ نور کی طرف لے کر آنا. خوب، اگر ہم اس پر غور کریں کہ آپ نے جو یہ کام کیا تو اس کے اندر کس طرح، یعنی جو اگر فرض کریں ایک ایسا معاشرہ جس کی کل بھی مثال دی گئی کہ اگر اس کی یوں مثال بیان کریں کہ ایک ایسا معاشرہ ہے کہ فرض کریں کہ ایک شخص ہے کہ جس کو کلام کے ذریعے سے اپنی جو اس معاشرے کو کچھ پیغام پہنچانا ہے، وہ جس سے بات کرنا چاہ رہا ہے، ایک جو انسان ہے وہ گونگا ہو، بہرا ہو، اندھا ہو، اس سے کیسے آپ کمیونیکیٹ کریں گے؟ یہ کس قسم کا معاشرہ ہے کہ ہر وہ راستہ کہ جو انسان کی جس کے ذریعے سے انسان علم حاصل کرتا ہے، جس کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کرتا ہے دوسروں سے، اگر اس کے تمام وہ راستے بند ہو جائیں، اب کتنا مشکل ہوگا اس انسان کو آپ جو ہے کوئی چیز سمجھا سکیں اس کو. یا تو وہ جو کانوں سے سنتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا ہے، اور اس زبان کے ذریعے سے اگر جو ہے وہ اس کے بہرا ہوگا، بچپن سے کوئی بہرا ہوگا، تو ظاہری بات ہے وہ الفاظ کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ نہیں سیکھ سکے گا، زبان نہیں سیکھ سکے گا، تو اس کے ذریعے سے بھی آپ جو ہے کمیونیکیٹ نہیں. کسی طریقے سے آپ جب ایک ایسا معاشرہ، اس کو سوچیں، اس میں جو ہے رسول کو اپنا پیغام پہنچانا ہے. اور آپ نے کس خوبصورتی سے پہنچایا کہ 23 سال کی زندگی جو آپ کی پیغمبری کے اوپر جو مبعوث ہوئے ہیں، آپ کو جو خدا نے جو ہے پیغام دے کر بھیجا، 23 سال زندگی ہے، اس کے اندر سے 13 سال کا وہ عرصہ ہے جو مکہ کے اندر ہے، اور 10 سال وہ عرصہ ہے جو کہ مدینہ کے اندر ہے. لیکن اصل جو تبلیغ ہے آپ کی، کہ جو آپ نے وہ کفار مکہ سے جو مقابلہ کیا، مشرکین سے مکہ کیا، وہ 13 سال زندگی. اس کے اندر ان لوگوں کی تربیت کی، ایسے افراد کی تربیت کی کہ جو بعد میں یہ افراد اس معاشرے کی جو اسلامی معاشرہ ہے اس کو بنانے کے اندر جو ان کا کردار ہے، کہ وہ کہاں ایک زمانے میں ایک جگہ ایک ایسے مقام پہ ہوا کرتے تھے، بت پرست تھے، اور کہاں پہ جو ہے وہ توحید کی طرف آ جاتے ہیں، اور ان تمام ہر وہ قسم کی عبودیت کو اس کو چھوڑ کر اور ایک توحید خالص کی زندگی کو انتخاب کرتے ہیں. اس کو اگر ہم سمجھنا چاہیں کہ وہ انحراف عقیدتی جہاں پہ وہ بت پرستی کا جو معاشرہ تھا، بت پرستی کے اندر نہ فقط ایک بت پرست تھے کہ ایک بت ہے جس کی وہ پرستش کری، ایک فقط ایک ظاہری طور پر ہر قسم کی عبودیت ان کے اندر موجود تھی. یعنی بت پرستی کے علاوہ جو دوسری ہر قسم کی عبودیت، جو غلامی ہے، جو بندگی ہے، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں خدا کے علاوہ. کہ یہ لوگ جو ہیں، اگر ہم اس کا جو اہم ترین جو ہوا و ہوس کی جو ہے وہ جو پرستش ہے، کہ سخت ترین جو پرستش ہے اور عبودیت ہے، کہ جس کا انسان کے واقعی اس پرستش سے نکل کر توحید خالص کی طرف آ جائے، شاید یہی وہ عبودیت ہے، شاید یہی وہ بندگی ہے کہ جو وہ مسلمانوں کے اندر بھی، کہ جو ظاہری طور پر کلمہ پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی پائی جاتی ہے یہ عبودیت، کہ انسان جو ہے اپنی ہوا و ہوس کا جو ہے وہ غلام ہو، اس کی خواہشات نفسانی کا جو ہے غلام ہو، پیسوں کا غلام ہو، مقام کا غلام ہو، ان تمام چیزوں کا جو غلام ہے، ان اپنے معاشرے کی وہ جو قدرت ہے، کہ جو اس معاشرے کو جو لیڈ کر رہی ہے، جس کے ہاتھ میں قدرت ہے، پیسہ ہے، اس کا جو ہے غلام ہو، اس سے باہر نکلنا اور خدا کی جو پرستش کے اندر آنا، ان تمام عبودیتوں سے نکال کر اس نبی نے جو ہے اس معاشرے کو توحید خالص کی طرف لے کر آئے. اس معاشرے کے اندر جو اجتماعی نظام، جو غلط اجتماعی نظام ہے، کہ جہاں پہ لوگوں کے درمیان جو فرض کریں جو برتری کا جو معیار ہے، کہ کون کس معیار کے مطابق جو ہے اس کو اس معاشرے کے اندر، جو سوسائٹی کے اندر جو پوسٹ ہے، وہ بڑا مقام ہوگا، کس کا چھوٹا مقام ہوگا. یہ اجتماعی نظام جو ہے، اس کی عبودیت غلط ایک اجتماعی نظام کی جو ہے پرستش کے اندر معاشرہ چل رہا ہے، کہ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا، جس کے پاس زیادہ قدرت ہوگی، جس کا حسب و نسب جو ہے وہ زیادہ ہوگا. ایک فلان خاندان میں پیدا ہو گیا ہے، اب اس کا بچہ ہے، اس کو جو ہے وہ زیادہ وہ معاشرے کے لحاظ سے سوسائٹی کے اندر زیادہ بڑی جو ہے پوسٹ دی جائے گی. اس قسم کا معاشرہ جو ہر قسم کی عبودیت کے اندر جھکڑا ہوا ہے، اس سے باہر نہیں نکل پا رہا.
اگر یعنی کوئی راستہ نہیں مل رہا اس کو اس معاشرے کے اندر اس ہر طرح سے جو ہے ان مختلف چینز کے اندر انہی زنجیروں کا جو ذکر ہے جو قرآن میں ہم کو ملتا ہے کہ جہاں پہ بیان ہوا کہ ہم نے اس رسول کو جو ہے اس معاشرے کے اندر بھیجا انسانوں کے لیے تاکہ وہ کیا کریں کہ ان سے وہ زنجیروں کو جو ہے وہ ان کی زنجیروں کو توڑیں، ان کو آزاد کریں. اس طرح کا وہ معاشرہ ہے کہ جو ہر قسم کی زنجیر کے اندر جو ہے وہ بندھا ہوا ہے. کہاں پر لے کر آئے؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اب اس ایک جملہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کہنا کہ اے لوگوں تم لوگ لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ. خوب یہ ایک سمبل ہے کہ ایسا نہیں کہ میں کہوں کہ لا الہ الا اللہ اور تفلحوا میری فلاح ہو جائے، میری کامیابی ہو جائے. یہ لا الہ الا اللہ کہنا ہی تو سخت ہے کہ وہ معاشرہ جو اس حد تک عبودیت کے اندر مختلف عبودیتوں کے اندر جو ہے گرفتار ہے، وہ کیسے یہ کہے کہ میں صرف اور صرف خدا کی پرستش کرتا ہوں اور ان تمام سسٹم کی جن تمام چیزوں کو جن کو میں نے اپنا خدا بنایا ہوا ہے ان کی میں پرستش نہیں کروں گا، ان کی بات نہیں مانوں گا، ان کے آگے سر نہیں جھکاؤں گا. اس کے بعد جو ہے میرے قبائل کے سردار، میرے جو معاشرے کا جو سسٹم ہے، یہ مختلف چیزیں مجھے بلاتی رہیں ایک طرف، اگر میرا خدا مجھے ایک طرف بلائے گا تو میں ان تمام چیزوں کو چھوڑ دوں گا. یہ کہنا یہ ہے حقیقت توحید خالص کہ تمام چیزوں کا انکار کیا جائے اور پھر اس خدا کی پرستش میں آ جاؤ. اگر یہ ہوگا تو تفلحوا، تو تم جو ہے فلاح پا جاؤ گے. خوب یہ کہنا، خود اس پیغام کا کہنا اس معاشرے کے اندر کتنا سخت ہے. یعنی جو لوگ اس بات کو کیسے سمجھیں گے کہ یہ نبی کہہ کیا رہا ہے، کس قسم کی بات کر رہا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے بتوں کو کہ جن کو ہمارے آبا اور اجداد جو ہیں وہ پوچھتے چلے آئے ہیں اور کعبہ کے اندر 360 بت ہیں اور ہر قبیلے کا اپنا بت ہے، اس قسم کی اس قدر پستی والا معاشرہ جو ہے اس کے علاوہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے وہ خدا جس کو ہم دیکھ نہ رہے اس کی پرستش کریں. ان تمام کو چھوڑ کے آنا یہ بہت اس بات کو منتقل کرنا ان لوگوں تک ہی اتنا سخت کام تھا. اگر فرض کریں کہ کسی مبلغ کو کہا جائے کہ اس معاشرے میں تبلیغ کرو اور تم کو جو ان کی یہ فلان جو مثلا خرافات ہیں، ان کے رسومات ہیں، اس کے خلاف تم کو جو کچھ بولنا ہے. دیکھیں ہم اپنے عزاداری کے حوالے سے جو ہے وہ بعض ہم دیکھتے ہیں کہ مشکلات ہیں اس کے اندر جو ہے وہ اس کو صحیح ہونا چاہیے، اس کی اصلاح ہونی چاہیے. لیکن بولتے ہوئے انسان کتنا زیادہ سوچتا ہے کہ اگر یہ بولیں گے تو یوں ہو جائے گا، اس کے مقابلے میں یہ ری ایکشن آئے گا، وہ مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. اور یہ تمام چیزیں انسان جو ہے وہ کتنے مسائل کا انسان کو شکار ہونا پڑتا ہے. فقط ایک رسم کو آپ جو ہے کسی خاندان کے اندر ایک غلط رسم ہے، آپ اس کو ہٹانے کی کوشش کریں. ان کے جو ہے مختلف رسومات ہیں شادی بیاہ کے حوالے سے، مختلف جو رسومات کے جو ہم پابند ہیں، اپنے آپ کو ہم نے جکڑ لیا ان پابندیوں کے اندر. ایک رسم کو آپ جو ہے ایک آداب کو جو ہے اس کو جو ہے کسٹمز کو جو ہے ہٹانے کی کوشش کریں. اب دیکھیں کتنی مخالفت کا سامنا ہوتا ہے. اصل ماننے کو کوئی تیار نہیں ہوگا کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے چلی آ رہی ہے رسم، یہ ہم اس کو کیسے چھوڑ دیں. اس سسٹم اس معاشرے کے اندر اصل بنیادی ترین جو چیز تھی بت پرستی، اس کے مقابلے میں جو ہے اس پیغام کو پہنچانا یہ بہت سخت کام تھا. فرماتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں، تمہیں جو ہے دعوت دیتا ہوں. کس چیز کی جانب دعوت دیتا ہوں؟ وحدت خدا کی طرف جانب دیتا ہوں. اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ ان بتوں کی پرستش کو چھوڑ کر کس طرف کیوں چھوڑ دو؟ کیونکہ یہ تمہیں کسی قسم کا فائدہ نہیں پہنچاتے، کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے، تمہیں خلق نہیں کرتے، تمہاری زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے تمہارا. یعنی دیکھیں معاشرہ جو ہے اس واضح سی چیز کو کہ دیکھ رہے ہیں کہ بت جس کو ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، جس کو میں نے بنایا، یہ میرا خالق کیسے ہو سکتا ہے؟ جو یہ تو حرکت نہیں کرتا، یہ تو جو ہے اس کے اندر کسی قسم کی حیات نہیں ہے، کیسے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، کیسے مجھے جو ہے فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ لیکن یہ وہ معاشرہ ہے، یہ لوگ جو ہے کیا کرتے ہیں، انہی بتوں کے آگے قربانیاں کرتے ہیں. یہ پیغام کو پہنچانا کہ نہیں، آؤ توحید خالص کی طرف آؤ. اب جب یہ توحید خالص کا پیغام پہنچا تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ لوگوں نے جو ہے قبول کرنا شروع کیا. یہ آپ کا معجزہ ہے، آپ کی شخصیت کا وہ اعجاز ہے کہ جب آپ نے لوگوں کے درمیان پیغام پہنچایا تو نہیں معلوم کہ لوگوں نے کس طرح سے قبول کیا. اور اس طرح سے لوگ قبول کرتے چلے گئے کہ انشاءاللہ اس کی کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں ابھی پیش ہوگی کہ لوگوں نے کس طرح سے ایمان لائے اور پھر کس طرح سے وہ شخصیات بنی کہ آج ہم یعنی اپنا فخر سمجھیں گے کہ اگر ان شخصیات کی کہ جن کی پیغمبر نے اس طرح سے تربیت کی تھی، ان کے خاک پا کے برابر بھی اگر ہم ہو سکیں، ان اصحاب کے، کہ ان اصحاب کو کہاں سے کہاں جو ہے آپ پیغمبر لے کر چلے گئے. یہ عقائد کے حوالے سے جو آپ نے جو کوشش کی، اگر آپ دیکھیں کہ جو ارزشی لحاظ سے، جو ویلیوز کے لحاظ سے، اقدار کے لحاظ سے جو کل بیان ہوا کہ یہ معاشرہ اس حد تک گرا ہوا تھا، عصبیت جو تعصب قبائلی، اس کے اندر بدترین جو صفت تھی تعصب قبائلی تھا کہ جس کی خاطر جو ہے اگر جنگ ہو جاتی تھی چھوٹے کسی ایک مسئلے کے اوپر، اگر جو ہے کسی ایک قبیلے کے شخص نے دوسرے قبیلے کے شخص کو مار دیا، اب یہ جو مارنا ہے، یہ انتقام کا سلسلہ جو ہے چلتا رہتا تھا. اور بعض جو ہے تاریخ کے مطابق 40 سال تک وہ معلوم بھی نہیں تھا کہ سٹارٹ کہاں سے ہوا ہے، کس بنیاد پہ یہ سارا مسئلہ سٹارٹ ہوا ہے. وہ چیز انسان بھول گیا، فقط یہ کہ اس نے اس کو مارا، اس نے اس کو مارا. فقط یہ تعصب قبائلی کہ میرا قبیلہ جو بھی کہہ دے وہ حق ہے، یعنی حق کا معیار میرا قبیلہ ہونا ہے.
میں اس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, مجھے نہیں معلوم کہ جو ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے, چونکہ میں اس قبیلے سے ہوں, جو بھی میرا سردار کہے گا, جو بھی میرے آداب کہیں گے, جو بھی میری رسومات کہیں گے, وہی حق ہے, اب چاہے کوئی بھی اس کے مقابلے میں آ جائے. اس قسم کا معاشرہ, اس کے اندر رسول خدا کے کیا فرماتے ہیں, لیس منا من دعا الی العصبیہ, ان کو یہ آ کے کہنا, یہ پیغام آ کے دینا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے, یعنی جو میری بات مانے گا, میری اس دعوت کو قبول کرے گا, تو میری دعوت کی خصوصیت یہ ہے, اس اسلام کی, اس دین کی, اس نئے سسٹم کو جو میں تمہیں دینا چاہ رہا ہوں, اس کی خصوصیت یہ ہے کہ پھر عصبیت کی جانب, تعصب کی جانب جو بھی دعوت کرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے, اصل میرا اس کا تعلق نہیں ہوگا. یعنی شروع سے ہی ایسی چیزوں کو اس معاشرے کے اندر بیان کیا کہ جس کو وہ معاشرہ قبول کیسے کر رہا تھا, اصل اس کے اندر کس طرح سے اسے تاب لایا اس مطلب کو قبول کرنے کی, کہ جس کا بیس اس کی اساسی عصبیت کے اوپر ہے, اس کی اساسی تعصب کے اوپر ہے, اس کو جو اس طرح سے کہنا کہ ہم میں سے نہیں ہوگا اگر وہی شخص جو تعصب کی بات کرے, جو مر جائے اسی زندگی کو گزارتے ہوئے, اگر جو ہے اسی تعصب قبائلی کو تم اپنے دل میں رکھتے ہوئے مر جاؤ تو ہم میں سے نہیں ہوگے, وہ جاہلیت کی موت تم مرو گے. ان تمام احکام کو, ان تمام اقدار کو جو ہے تم جو ہے اب تک اس معاشرے کے اندر مال اور اولاد کے اوپر تم فخر کرتے ہو, کہا اس کے بالکل اگینسٹ جو ہے جو پیغام دیا, کیا فرمایا کہ مال اور بنون جو ہے, یہ مال اور اولاد جو ہے فقط کیا, یہ تو فقط زینت حیات دنیا ہے. اگر تمہیں اصل جو ہے تم کو کچھ چیز چاہیے کہ ترقی کرنا چاہتے ہو, کمال کی طرف جانا چاہتے ہو, خدا کی طرف آگے بڑھنا چاہتے ہو, خیر واقعی کو چاہتے ہو, اصلی خیر کو چاہتے ہو اپنے لیے, تو یہ مال و بنون کے اندر نہیں, مال و اولاد کے اندر نہیں ہے, بلکہ کیا ہے, باقیات صالحات, تم کیا چھوڑ کے جا رہے ہو اپنے لیے, یہ تمہارے لیے اصل خیر ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو, علیکم السلام, یہ وہ چیز ہے کہ جس کو انسان کو امید کرنی چاہیے, جس کی طرف انسان کو جانا چاہیے. یہ تمام تعلیمات ان اقدار کے مقابلے میں, خواتین کے مقابلے میں, خواتین کے جو معیار تھا اس معاشرے کے اندر, جو اس کی ویلیو تھی, اس کے مقابلے میں کیا کہا, وہ خاتون جس کو ایک جانور کے جو ہے وہ مقام دیا جاتا تھا, یا جانور سے بھی پستر. انسان جو ہے اپنے جانوروں کو تو جو ہے وہ زندہ درگور نہیں کرتا تھا, لیکن یہ اس چھوٹی بچیوں کو ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. بس معلوم ہوا کہ جانوروں کی بھی حیثیت نہیں دے رہے تھے. ایک ایسے معاشرے کے اندر کہنا کہ آج سے یہ جو اسلام ہے, جو دین ہے, جو سسٹم ہے, اس کے اندر ان کے مساوی حقوق ہوں گے, ان کو وراثت ملے گی, ان کی شادی کے اندر ان کو مہر دیا جائے گا, ان کا احترام کیا جائے گا, اور احترام کر کے بتایا, اپنی بیٹی کے لیے کھڑے ہو کے بتایا. اصل ایک کانسیپٹ نہیں, کچھ سوچ نہیں سکتا تھا کہ اتنا احترام کوئی دے سکتا ہے. کہا کہ نہیں, احترام اس طرح سے دیا جائے گا. تو احترام کی بات ہو, ان تمام چیزوں کو جو ہے دیکھا جائے, ان کے حقوق کی بات ہو, آپ نے جو ہے وہ ان کے جو حق کے انتخاب ہے, اس کو اس سے پہلے کا تصور نہیں تھا کہ کوئی خاتون سے جب پوچھا جائے کہ تم چاہتی کیا ہو اپنی زندگی کے اندر, کس چیز کا انتخاب کرنا چاہتی ہو, اس نے کوئی سوچ, یہ کوئی وہی نہیں تھا, کوئی کوشچن اس کے بارے میں سوچ نہیں سکتا تھا کوئی. اس کو یہ کہنا کہ یہ خاتون کو اتنا ہم اوپر لے کر آئیں گے, اور پھر یہی لوگ جو کہ کتنے زیادہ واقعی ظلم ہے اس نظام, اس اسلام کے اوپر, کہ جو لوگ اس طرح سے اسلام کو بدنام کرتے ہیں اور اس کو بغیر پڑھے بغیر سمجھے, جو عزت اسلام نے دی ہے خاتون کو, اصل اس سے پہلے کس نظام نے دی تھی, اور اب تک کسی نظام نے نہیں دی. فقط یہ نعرے ہیں, فقط اس طرح سے دھوکہ اور فریب دیا گیا اس نئی, جسے کہتے ہیں تمدن کے اندر, جو تمدن جاہلیت نو ہے, در حقیقت ایک سویلائزیشن نہیں ہے بلکہ جدید جاہلیت ہے, جو پستر ہے اس جاہلیت سے. کہ اس زمانے کے اندر آپ دیکھیں جو خاتون تھی, اس کے ساتھ اس حد تک جو مظالم سب کچھ ہوتا رہا, لیکن آج کی جو خاتون کو جو ویسٹ نے, جو اس سویلائزیشن نے, اس تمدن نے جو مقام دیا ہے, وہ کیا, کون سا مقام ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا حشر ہوا ہے اس خاتون کا, لیکن اس کی آنکھوں پر پردے اس طرح ڈال دی گئے, وہ سمجھ نہیں پا رہی. یعنی جانوروں کی طرح, یعنی اس کو ایک شو پیس بنا کر ان مردوں نے اپنی ہوا و ہوس کو پورا کرنے کے لیے کیا بنا دیا ہے کہ انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا جو حالت ہے. تو اس جاہلیت کے معاشرے کے اندر اس عورت کو, اس خاتون کو اس مقام پر لے کر آنا, یہ وہ معجزات ہیں اس اسلام کے اور اس پیغمبر کی اس شخصیت کے. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وہ معاشرہ جس کے اندر فقط و فقط جو معیار تھا کہ وہ جسم کہتے ہیں کہ جس کے پاس قدرت ہے اس کی بات مانی جائے گی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ وہ سسٹم تھا. جس کے پاس طاقت ہے اس کی بات مانی جائے گی, اس کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہے. جنگل کا قانون ہے. جنگل کے اندر کیا ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے کہ جو زیادہ وحشی جانور ہے اس کی جو ہے وہ باقی جو ہے وہ, یہاں اس معاشرے کے اندر یہی چیز تھی. اس کے مقابلے میں کیا لایا گیا, عدل کو مطرح کیا, عدل کو جو ہے بیان کیا گیا کہ نہیں, یہ معاشرہ عدل پہ چلے گا. وہ لوگ جو جاہل افراد جو بیان کرتے ہیں اس 21ویں صدی میں آ کے بغیر کسی مطالعے کے کہ اسلام کے اندر کوئی نظام سیاسی نہیں تھا, کوئی حکومت نہیں تھی, کتنی غلط بات ہے کہ پیغمبر نے آ کے یہاں پہ سب سے پہلے جب جیسے ان کو موقع ملا مدینہ کے اندر آ کے ریاست کو تشکیل دیا, حکومت کو تشکیل دیا,
کس طرح سے لوگ جو ہے ہماری یہ وہ چیز ہے کہ انسان جس چیز کے اندر اس کا مہارت نہیں ہے، جس کے اندر اس کی جو ہے وہ اسپیشلائزیشن نہیں ہے، آ کے جو ہے وہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے جو ہے وہ بڑے بڑے عناوین اپنے ساتھ ہیں، اور اس طرح کی بات کرنا کہ جو ہے اسلام کے اندر کوئی نظام سیاسی نہیں ہے، اسلام کے اندر حکومت کا کانسیپٹ نہیں ہے. بس یہ کیا ہے کہ جب سب سے پہلے آ کے جو مدینہ میں ہجرت کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک نظام بنایا کہ جہاں پہ جو ہے عدالت کا نظام ہے، آپ کے جو جسٹس کا نظام ہے، اس ایک وہاں پہ ان تمام قوانین کے مطابق حکومت ہو رہی. وہ نظام جس سے پہلے جو فقط قبائلی نظام تھا، جو سردار چاہ رہا تھا اس کے مطابق حکومت ہوتی تھی، اب آ کے کہا کہ نہیں، قانون الہی ہے، اس الہی قانون کے مطابق حکومت ہوگی، جیسا قانون ہوگا. ان تمام قبائل کو ایک سسٹم کے اندر لے کر آئے. پھر وہ قبائل کے سردار کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے اندر. جب قانون الہی آ گیا تو سارے کے سارے قبائل اس کے تحت آ گئے. تو یہ کیا تھا؟ یہ حکومت مدینہ تھی، یہ ریاست تھی کہ جس کو تشکیل دیا. اس کا دفاعی نظام ہے، یہاں پہ جنگ ہوتی تھی، جنگ کے اندر جو لیڈرشپ ہوتی تھی، تمام چیزوں کو لیڈ کرنے والا ایک بیت المال تھا، اقتصادی نظام دیا. اس ربا کو ختم کیا، جوئے کو ختم کیا. اس معاشرے سے کس نے ایک سسٹم کو، کس نے تمام چیزوں کو ختم کیا؟ اگر حکومت نہیں تھی، اگر حکومت تشکیل نہیں دی گئی تھی تو پھر کیسے تمام چیزیں ہو گئیں؟ اس معاشرے کے اندر جو کہ عیش نوش کے اندر، شراب نوشی کے اندر اتنے زیادہ آگے بڑھ چکی تھی کہ اس کی کوئی حد نہیں تھی، کہ آہستہ آہستہ ایک مرحلہ آیا کہ اس کو جو ہے بالکل ختم کیا گیا اس معاشرے سے. تو یہ ایک سسٹم تھا، ایک حکومت بنائی گئی کہ جس کے نتیجے میں تمام کام ہوئے. خیر، اب یہ تمام چیزیں جو ان جاہلیت کے اس معاشرے کو آپ مد نظر رکھیں. اس 13 سال کے اندر تبلیغ ہوتی ہے اور 13 سال کے بعد جو ہے ہجرت ہوتی ہے. ہجرت کے بعد وہ 10 سالہ حکومت، 10 سالہ جو دور آتا ہے اس کے اندر آپ حکومت بناتے ہیں، اور ان تمام مشکلات کے باوجود، اس جنگوں کے باوجود اس سسٹم کو جو ہے رائج کرتے ہیں. اور ان افراد کی جو ہے وہ مکہ کے اندر بھی تربیت ہوئی ہے، اور پھر آ کے مدینہ بھی ان کی تربیت کی جاتی ہے. اس مطلب کو بہتر طریقے سے سمجھنے کے لیے کہ جو ہے کس طرح سے آپ نے یہ افراد کی تربیت کی، اور کس طرح سے ان مختلف چیزوں کو، کہ جو جاہلیت کی جو رسومات تھی، جاہلیت کی جو سسٹم تھے، اس کی اقدار تھی، اس کے مطابق اس کے مقابلے میں کس طرح سے افراد کی تربیت کی، 2 نمونے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. پچھلے سال جو ہے مجھے یاد ہے کہ حضرت اویس کرنی کی کچھ حالات کو بیان کیا گیا تھا. کچھ 2 اور صحابی کہ ایک کا نام حتماً آپ لوگوں نے سنا ہوگا، حضرت بلال حبشی، اور ایک کا شاید معلوم نہیں کہ نام زیادہ نہیں لیا جاتا، مصعب ابن عمیر. یہ 2 صحابی ہیں کہ جن کو کی زندگی کا اگر ہم دیکھیں تو سمجھ سکیں گے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود بھیجے محمد و آل محمد پر، کس طرح سے جو ہے اس معاشرے کے اندر جو اتنا جاہلیت کا معاشرہ تھا، اس کو کیسے اوپر لے کر آئے، کیسے وہ مکارم اخلاق کی طرف. یہ جو کہا کہ مجھے مبعوث خدا نے کیا، کس چیز کے لیے مبعوث کیا؟ کہ مجھے بھیجا ہی اس لیے گیا کہ لِأُتَمِّمَ مکارم الاخلاق، تاکہ میں مکارم اخلاق کی تکمیل کروں اس معاشرے کے اندر. جس معاشرے کے اندر اخلاق نامی کوئی چیز نہیں، اس کے اندر صرف اخلاق کو بیان کرنا نہیں، بلکہ مکارم اخلاق، جو بالا ترین اخلاق جو ہو سکتے ہیں، جو بہترین اخلاق ہو سکتے ہیں، اس کی بھی تکمیل کروں اسی معاشرے کے اندر، جس کے اندر اخلاق نامی کوئی چیز نہیں ہے، اسی معاشرے کے اندر. یہ معجزہ ہے. تو کس طرح سے وہ جو ایک معاشرہ جو کہ اتنا زیادہ، جسے کہتے ہیں خود پرستی کے اندر، انانیت کے اندر ہے، ہر چیز کو اپنے آپ کو محور بنایا ہے کہ ہر چیز جو ہے میرے مفاد میں ہوگی تو میں اس پر عمل کروں گا، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا، ورنہ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. اس معاشرے کے اندر ایثار کے مطلب کو جو ہے وہ لے کر آنا، کہ فداکاری کرنا، میں دوسرے کے لیے اس چیز کو چاہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں. کون ٹھیک ہے، مجھے یہ چیز پسند ہے، اگر اب ہم میں 2 افراد ہیں، یا وہ یہ شخص اس چیز کو لے سکتا ہے یا میں، تو میں دوسرے کو مقدم کروں کہ نہیں، جو چیز میں اپنے لیے چاہتا ہوں اپنے سے پہلے اپنے بھائی کے لیے چاہوں. اس معاشرے کے اندر اس مطلب کو جو ہے وہ بیان کرنا، یہ مکارم اخلاق کی طرف لے کے جانا، صبر کی طرف لے کے جانا، حلم کی طرف لے کے جانا، علم کی طرف لے کے جانا. جو جہالت کا معاشرہ ہے، کہ جہاں پہ علم کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہاں پہ علم کی طرف اس معاشرے کو لے کے جایا جائے. کہ جہاں پہ اس معاشرے کے اندر کہا جائے کہ تعصب قبائل معیار نہیں بلکہ تقوی معیار ہے، تم میں سے وہ شخص جو ہے وہ زیادہ قریب ہے خدا کے، اور اس شخص کا معیار زیادہ ہے کہ جو زیادہ متقی ہے. بالکل 180 ڈگری کے فاصلے پر یہ جو چیز جو سسٹم لے کر آیا جا رہا ہے مکارم اخلاق کی طرف. اس کی جو 2 ہم شخصیات کو طرف اگر توجہ کریں، مصعب ابن عمیر یہ کون شخصیت ہے؟ اچھا، ہمارے ذہن میں عام طور پہ یہ چیز آتی ہے کہ عام طور پہ وہ لوگ جو کہ مثلا معاشرے کے جو فقیر لوگ تھے، غریب لوگ تھے، انہوں نے جو ہے رسول خدا کی بات کو جو ہے قبول کیا، اسلام کی طرف آئے کیونکہ پس رہے تھے اس معاشرے کے اندر. اور یہ جو مثال ہے یہ مصعب ابن عمیر کی، یہ وہ مثال ہے کہ جو اس نظریے کو غلط ثابت کرتی ہے. ایسا نہیں تھا. ہر وہ شخص جس کے اندر ذرا بھی اس کی فطرت اور اس کا وجدان جو ہے وہ جاگ رہا تھا، جو قبول کرنے کو، جس نے بالکل بجھا نہیں دیا تھا اس روشنی کو، اپنی فطرت کو جو بالکل جو ختم نہیں کر دیا تھا،
جب اس نے اس پیغام کو سنا ہے قبول کیا. یہ جو مصعب ابن عمیر ہیں یہ اسی خاندان سے ہیں قریش کے, اور ایک جسے کہتے ہیں اشراف زادے ہیں, ایک بہت ہی مال و دولت, ان کی والدہ جو ہے بہت ہی ثروت مند تھی, ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی. بچپن سے ان کی جو پرورش ہوئی ایک آسائش کے ماحول میں, بہترین ماحول ان کو دیا گیا, سکون کا ماحول, رفاہ کا ماحول تھا, اور اس کے اندر اس بچے کی تربیت ہوئی. کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ یعنی جو جب بڑا ہوتا ہے, جوان ہوتا ہے, تو یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مصعب سے زیادہ بہتر یعنی مشہور تھا مکے کے اندر, کہ جسے کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے میں کہا جائے فیشنیبل جو کلوتھس, جو کپڑے جو پہنا کرتا تھا مصعب تھا. یعنی جو بہترین جو لباس ہو سکتا تھا اس زمانے کے لحاظ سے وہ یہ شخص پہنا کرتا تھا. فرماتے ہیں کہ ایک وقت وہ بھی تھا کہ میں نے اس مصعب کو دیکھا کہ 200 درہم کا, 200 درہم یعنی 200 چاندی کے سکے, 200 درہم کا ایک لباس میں نے دیکھا کہ مصعب نے جو ہے خریدا ہے اپنے لیے. اس قسم کا ایک انسان, اور انواع و اقسام کے یہ عطر لگایا کرتا تھا. اس چیز کے اندر یہ جوان مشہور تھا مکے کے اندر. 24 سال کا جب تھا یہ مصعب, اس وقت جو ہے وہ ایمان لے کر آتے ہیں اور اسلام کو قبول کرتے ہیں. اس زمانے کے اندر کہ جب اسلام جو ہے اس طرح سے علنی طور پر دعوت نہیں ہوئی تھی اس کی, لوگ چھپ چھپ کے جو اسلام کو قبول کیا کرتے تھے اور اپنے اسلام کو چھپایا کرتے تھے, کیونکہ وہ ایسا ماحول تھا کہ جہاں پر ہر شخص جو اگر اسلام کو جو عیاں کر دیتا, ظاہر کر دیتا, تو ایک سخت زندگی کا اس کو سامنا تھا. اور تو ہر شخص کی کوشش ہوتی تھی, اور خاص طور پہ جب تک حکم نہ آ جائے کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرنا, جب تک لوگ اسلام کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے. بالآخر جو ہے ایک شخص یہ اس کی زندگی اس طرح سے چلتی رہتی ہے. ایک وقت وہ آتا ہے کہ بالآخر کوئی اس شخص اس کو دیکھ لیتا ہے, نماز پڑھتے وقت ظاہر نماز کے حالت میں دیکھ لیتا ہے, اور اس کی جو ہے وہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ شخص تو مسلمان ہو چکا ہے. اس کے گھر والوں کو اطلاع دے دی جاتی ہے. اس کی والدہ, اس کے والدین جو ہے سختی سے برتاؤ کر پیش آتے ہیں, اور اس کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے. نہیں مانتے, ان کو جو ہے گھر کے اندر زندانی کر دیا جاتا ہے, گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے کمرے میں, کہ جو ہے ان کا رابطہ جو ہے جب ان کے رسول سے نہیں ہوگا تو یہ آہستہ آہستہ ان تعلیمات کو بھول جائے گا اور یہ اپنے مذہب کو چھوڑ دے گا. ان کو بند کر دیا جاتا ہے کمرے میں, لیکن جو اس کو کوئی اثر نہیں ہوتا. اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب باہر جو ہے کیا حالات ہیں کہ یہ شکنجہ, جو تشدد, جو ٹارچر ہے جو مسلمان ہو رہے ہیں ان کے اوپر جو چل رہا ہے, ایک وقت وہ آتا ہے کہ پیغمبر حکم دیتے ہیں کہ لوگ جو ہیں جو حبشہ کی طرف جو ہے وہ ہجرت کر جائیں, جو لوگ ہجرت کر سکتے ہیں ہجرت کر جائیں. پہلا کاروان جاتا ہے, 15 افراد کا کاروان ہے. اچھا یہ بھی عجیب بات ہے, 15 افراد کا جو کاروان ہے اس میں جو ہے 4 خواتین ہیں. یعنی خود اس مطلب کو انسان جو ہے غور کرے کہ وہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پہ جس طرح سے بیان ہوا خاتون کی یہ حیثیت تھی, یہاں پر یعنی رسول خدا نے اتنی قدرت ان کو دی, اتنی شجاعت ان کو دی کہ ایک خاتون بھی اپنے لیے فیصلہ کر سکتی ہے. اور ایک خاتون نے اپنے فیصلہ کہ مجھے ہجرت کر کے جانا ہے. ان 15 میں سے 4 خواتین ہیں جو ہجرت کر کے گئی, پہلی جو ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی. اس کے بعد جو ہے ایک ہجرت حبشہ جو 2 اس میں ہوئی, اسٹیجز میں ہوئی. دوسرے اسٹیج کے اندر جو ہے جب یہ ہجرت ہوتی, اس وقت جو ہے وہ زندان میں تھے, اپنے گھر کے زندان میں تھے, قید تھے. ان کو پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ سے ایک گروہ جو ہے وہ کسی طرح سے خبر آتی ہے کہ حبشہ کی طرف جا رہا ہے. اس جگہ سے فرار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اس سے ملحق ہو جاتے ہیں اس قافلے میں, اور حبشہ پہنچ جاتے ہیں. بالآخر وہاں پہ اس ہجرت کے جو زمانہ گزارتے ہیں, اور پھر خبر آتی ہے کہ اب حالات مکہ کے بہتر ہو گئے. ایک افواہ پھیلتی ہے اور یہ لوگ جو ہے مکہ آتے ہیں. جب آ کے دیکھتے ہیں کہ ایسی کوئی خبر نہیں ہے اور حالات وہی ہیں, وہی ٹارچر چل رہا ہے, وہی شکنجہ چل رہا ہے, حالات اس طرح سے. دوبارہ سے جب ان کی والدہ سے ملاقات ہوتی ہے, دوبارہ سے وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے بیٹے کو سمجھائیں, شاید اب یہ اتنے سخت حالات کے بعد آیا ہے تو شاید اب میری بات سمجھ جائے. لیکن دیکھتی ہیں کہ نہیں, بیٹا تو اور زیادہ مصمم ہو گیا اپنی بات پہ, اپنے عقائد کے اوپر. کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ڈرایا جاتا ہے, دھمکایا جاتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ ہجرت, وہ جو آخری سال ہے جو مکہ کا, اس کا وقت آ جاتا ہے کہ اس کے بعد جو ہجرت ہے. وہاں سے مدینہ سے لوگ آتے ہیں پیغمبر کے پاس, ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہم کے مبلغ چاہیے. کس کو بھیجا جاتا ہے؟ پہلا مبلغ, جو کہ آپ دیکھیں مصعب ابن عمیر کو مبلغ بنا کے بھیجا جاتا ہے مدینہ. یعنی مصعب کی تعلیمات اور مصعب کی تبلیغ کا نتیجہ ہے کہ ہجرت مدینہ بعد میں ہو پاتی ہے, اور مدینہ کے لوگ جو ہیں وہ تعلیمات دینی کو حاصل کر کے پیغمبر کا استقبال کرتے ہیں. کتنا بڑا معیار ہے اس مصعب کا. وہ اشراف زادہ جو اس تمام آسائش کے اندر جو ہے پلا بڑا ہے, ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے, پیغمبر کی بات پر ایمان لے کر آتا ہے. کیسا ایمان کہ ہر طرح کی مصیبت کو برداشت کرتا ہے. اچھا اس سے پہلے وہ مطلب بیان کرنا بھول گیا کہ شیب ابی طالب کے اندر 3 سال گزارتا ہے. حتیٰ کہ وہ لوگ جو کہ اس قسم کی سخت زندگی کے مکہ کے عادی تھے, کہتے تھے ہم تو برداشت کر پا رہے ہیں, لیکن نہیں معلوم مصعب کیسے برداشت کرتا ہے. یہ تو اشراف زادہ ہے, اس نے تو کبھی اس طرح کی زندگی نہیں دیکھی, اس کے لیے کتنا مشکل ہے. لیکن ان تمام مصیبتوں کو جھیلتے کیوں؟ اس عشق کی خاطر, اس محبت کی خاطر جو خدا اس کے رسول سے اور اس دین سے.
پہلا مبلغ بنتا ہے، مدینہ میں جا کے تبلیغ ہوتی ہے اور مدینہ کے لوگ آمادہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جو آخری سال آتا ہے اور یہ لوگ اب مدینہ آمادہ ہو چکا ہے، اوس و خزرج جو ہے آمادہ ہو چکے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اور پھر پہلا مہاجر ہے کہ جو ہجرت کرتا ہے، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درود بھیجو محمد وآل محمد پر۔ ان سے پہلے ہجرت کرتا ہے، کیوں؟ تاکہ وہاں پہ جا کے حالات دیکھے کہ بلاخر میرے بعد جو ہے وہ ان کو آنا ہے، ہجرت کرنی ہے، حالات مہیا ہیں اس زمینے کو سب چیک کرنے کے لیے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، جاتے ہیں چیک کرتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رسول خدا تشریف لاتے ہیں مدینہ کے اندر، وہ پھر حکومت قائم ہوتی ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ جو ہے آپ مدینہ تشریف لے کر آئیں، پہلا مبلغ تو ہے ہی، اس سے پہلے کہ ہجرت ہو پہلا امام جمعہ بھی ہے، یعنی جب نماز جمعہ کا کہا جاتا ہے کہ جو ہے وہ نماز پڑھی جائے گی، اس سے پہلے کہ سورہ جمعہ نازل ہو اس سے پہلے کی بات ہے کہ آپ جو ہے پہلے امام جمعہ قرار پاتے ہیں، اور اس معاشرے کے اندر، اس یثرب کے اس معاشرے کے اندر جہاں پہ ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، وہاں پر ایک دین اجتماعات کو قائم کرنا، اور وہاں پہ جو ہے وہ، تو یہ تمام خصوصیات جو ہیں شخص کی کہ جو ایک زمانے میں کہاں پر تھا، ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر لبیک کہا جب، تو اس مقام پر پہنچا کہ پہلا مہاجر بھی ہے، پہلا مبلغ بھی ہے، پہلا امام جمعہ بھی ہے، اور پھر جب وقت آتا ہے ہجرت ہو جاتی ہے، اور پھر جنگ بدر کا مرحلہ آتا ہے، جنگ بدر میں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اب ان کا بھائی جو ہے وہ اسیر ہو کے آتا ہے، ان کا بھائی جو ہے وہ بلاکر مد مقابل تھا، اس لشکر میں تھا کفار کے، وہاں پر آتا ہے، مسلمانوں کو آپ کو معلوم ہے کہ فتح نصیب ہوتی ہے، اور یہ لوگ جو ہے وہ کچھ اسیر جو ہے جو کرتے ہیں، ان میں سے ایک شخص جو ہے اس کا بھائی ہے خود مصعب کا، مصعب جو ہے حکم دیتا ہے کہ میرے بھائی کے ہاتھوں کو جو ہے مضبوطی سے باندھ لو، کیا کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے جو ہے وہ میں فدیہ لوں گا 40,000 درہم کا، اس کے فدیہ لیا جاتا ہے تاکہ مسلمانوں کی بلاخر اقتصادی حالت اس زمانے میں بہت خراب تھی، اس ذریعے سے جو ہے مسلمانوں کی کمک ہو، تو اپنے ہی بھائی کو جو ہے کہا جاتا ہے کہ نہیں، اس کو معلوم ہے کہ والدین کے پاس جو ہے وہ بہت اشراف، وہ ایک غنی خاندان ہے، ان سے جو ہے پیسہ لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ 40,000 درہم کو جو ہے کہ بدلے اس کو آزاد کیا جاتا ہے۔ جنگ احد کا موقع آتا ہے، جنگ احد میں جاتے ہیں، اور وہ وقت کہ جب کہ آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ کایا پلٹتی ہے اور تمام چیزیں ہوتی ہیں اس جنگ کا جو ہے وہ، لیکن یہ مصعب جو ہے آخر تک ساتھ دیتے ہیں۔ عجیب ہے، اس جنگ کا جو پرچم ہے وہ مصعب کے ہاتھ میں ہے، جنگ احد کے اندر جنگ کا پرچم جو ہے مسلمانوں کا وہ مصعب کے ہاتھ میں ہے، اور کتنا شبیہ ہے، کتنا شبیہ ہے، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کی مانند۔ میں نے پہلی مرتبہ جو ہے یہ چیز کو جو ہے وہ دیکھا، تعجب ہوا کہ جب یہ جنگ کرتے ہیں بالکل اسی طرح سے کہ پرچم آپ کے ہاتھ میں ہے، ایک شخص آتا ہے وار کرتا ہے، آپ کا دایاں ہاتھ جو ہے کٹ جاتا ہے، اس پرچم کو جو ہے اپنے بائیں ہاتھ میں لیتے ہیں کہ پرچم گرنا نہ پائے، بائیں ہاتھ جو ہے وہ کٹ جاتا ہے، اسی طرح سے وہ پرچم گر جاتا ہے، اور پھر ایک شخص جو ہے آ کے آپ کے سینے پر وار کرتا ہے نیزے کا، اور آپ جو ہے اس حالت میں شہید ہو جاتے ہیں کہ آپ کے دونوں بازو جو ہے قلم ہوئے ہیں، اور اس مقام پر جو ہے وہ پیغمبر آ کے نماز پڑھتے ہیں احد کے اندر، اور یاد کرتے ہیں کہ یہ مصعب کی کس طرح سے اس شخص نے جو ایمان لایا، کس طرح سے خدمت کی اسلام کی، اور یہ وہ مصعب کے ایک زمانے کے اندر جس کو مشہور تھا کہ مکہ کے اندر بہترین لباس کے اندر، بہترین عطر لگانے کے اندر ایک فیشنیبل جوان تھا، اس جوان نے کس طرح سے اپنی زندگی کو جو ہے اسلام کی خاطر جو قربان کیا، یہ ہے وہ شخصیت۔ اب سمجھنے کی اگر ہم چاہیں کہ کس طرح سے وہ معجزہ کیا ہے شخصیت پیغمبر کا، ان افراد کو دیکھیں کہ کس طرح سے آپ نے کام کیا، کیا بنا دیا ان کو، کہ جو فرش پر تھے ان کو عرش پر لے گئے ہیں۔ اب ان کے آپ اگر ہم سوچیں، تمنا کریں کہ اے کاش میں مصعب کے خاک پا ہو جاؤں، تو کیا یہ تمنا غلط ہے میری؟ کیا مجھے وہ مقام مل جائے جہاں تک انسانوں کو پہنچایا؟ بلال حبشی، یہ مثال اس شخص کی تھی کہ جو ایک اشراف زادہ تھا، بہترین خاندان میں اس کی پرورش ہوئی تھی، اس کے مقابلے میں بلال حبشی، نام سے ظاہر ہے ایک حبشی غلام تھے، ایک حبشی، اس معاشرے کے اندر ایک عام جو انسان آزاد بھی ہو لیکن جو ہے وہ فقیر ہو، اس کا کوئی معیار نہیں تھا، اس کو کوئی اس کی حیثیت نہیں تھی، چجائے کہ ایک انسان غلام ہو، اور غلام بھی حبشی غلام ہو، کالا، جس کا جو ہے وہ رنگ جو ہے وہ کالا ہے، اس کی جو اور زیادہ ذلت ہے اس معاشرے کے اندر، اس کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ رنگ اور ان تمام چیزوں کا، نسلوں کا جو ہے جہاں پہ تفریق ہو وہاں پہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس حبشی غلام نے فطرت کے اندر جو ہے وہ ایک چیز تھی کہ نہیں، فطرت بیدار تھی، اس کو معلوم ہوا کہ بلاخر جو ہے مکے کے اندر، خود مکہ میں رہنے والا ہے، اور جو ہے تعلیمات رسول جب معلوم ہوا کہ ایک شخص آیا ہے، رسول ہے، اور اس طرح سے پیغام پہنچا رہا ہے، اس کی باتیں کانوں میں آنے لگیں، کہا کہ نہیں، باتیں تو اس کی جو ہے وہ اچھی ہیں اور اس کی طرف جانا چاہیے۔ ایک دن جو ہے ملاقات ہو گئی، اور جو ہے رسول خدا جو ہے تلاوت کر رہے تو قرآن کی، آپ نے جا کے تلاوت سنی، اور وہ باتیں جو ہے اتنی زیادہ دل پر آئیں کہ وہیں پر جو ہے وہ آپ کے قدموں میں گر گیا اور اسلام لے آئے۔
ٹھیک ہے کہ جو فطرت سالم ہے کس حد تک جو ہے وہ آمادہ ہوتی ہیں کہ جب جیسے ہی حق کا پیغام آتا ہے قبول کرنے میں دیر نہیں لگاتی کہ نہیں یہ میں سوچوں گا بعد میں ہوگا یہ ہوگا، نہیں، اسی وقت فیصلہ کیا کہ جب حق یہ ہے تو اس کو قبول کرنا ہے. لیکن کربلا کے میدان میں بھی جو چیز جو ہے بہت زیادہ ہمیں نظر آتی ہے کہ جب حق کو بیان کیا گیا، جب دعوت دی امام حسین علیہ السلام نے، جب لوگوں کے سامنے حق واضح ہو گیا، اب جن لوگوں نے پس و پیش کیا کہ ہاں میں سوچوں گا اور یہ ہوگا وہ ہوگا مشورہ کروں گا، وہ لوگ کربلا میں نہیں آ سکے. اسی وقت ڈیسائیڈ کیا امام کا پیغام ہے، نواز رسول ہے، حق بات کر رہا ہے، تو پھر میں سوچوں کیا سوچنا. جن لوگوں نے فوراً ڈیسائیڈ کیا وہ آگے کربلا کے میدان میں، اور ان کا جو مقام ہے آج ہر شخص جو ہے وہ غبطہ جو کھاتا ہے، ہر انسان کا رشک کھاتا ہے کہ اے کاش ہم ان کے نزدیک ہو سکیں، ان انصار سے، ان اصحاب سے. یہ انسان کو دیر نہیں لگانی چاہیے، جب دیکھ لیا کہ حق ہے تو قبول کیا، فوراً جو ہے جیسی تلاوت قرآن ہوئی آیات کو سنا، رسول کے قدموں میں گر گیا اور اسلام قبول کیا. اس حبشی غلام کو اب دیکھیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا رسول خدا نے. یہ کیا تھا؟ جیسے ہی جو اسلام کو قبول کیا، اچھا شروع میں انہوں نے بھی جو اپنے اسلام کو چھپایا، لیکن ایک وقت جو ہے وہ بالآخر عشق رسول کے اندر، اس عشق توحید کے اندر، خدا کی محبت کے اندر اب برداشت نہیں کر سکتی یہ طبیعت کہ انسان جو ہے کیسے ان بتوں کو دیکھے. اس معاشرے کے اندر اس جو غلاظتوں کو، ان نجاستوں کو، کعبے کے اندر لوگ پرستش کرتے ہیں آ کے ان بتوں کی ایک کیفیت، جو حالت اندرونی حالت یہ ہے کہ برداشت نہیں کر پاتے. ایک دن دیکھا کہ جو ہے کعبہ جو ہے اس کے اندر ظاہراً کوئی نہیں ہے. اچھا ان کو معلوم نہیں تھا کہ پیچھے جو ہے قریش کے افراد جو ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی توجہ نہیں تھی. انہوں نے جو ہے موقع دیکھا کہ اب اچھا موقع ہے، وہیں پہ اپنی جو ہے وہ دل کی جو بھڑاس ہوتی ہے وہ نکال دیا اور بتوں کی طرف جو ہے وہ تف کر دیا اور جو ہے اپنا لعاب دہن پھینک دیا. یہ جو ہے چیز انہوں نے دیکھ لی، جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کو معلوم نہیں تھا. جیسے یہ ان کو پتہ چل گیا کہ اچھا اس کا مطلب ہے بلال تو مسلمان ہے. اب اس کی جو بلال نے وہاں سے فرار کیا اور اپنے آقا کی طرف جو پناہ لی، لیکن آقا خود جو ہے وہ کفار میں سے تھا، انہوں نے ان کے حوالے کر دیا اور ان کے اوپر شدید ترین جو ہے شکنجہ اور شدید ترین ٹارچر بلال حبشی کا کیا گیا کہ ان سے کہا جائے کہ تم انکار کرو، پیغمبر کی رسالت کا انکار کرو. کہا کہ انکار نہیں کروں گا. اس کا مکہ کی تپتی ہوئی سرزمین کے اوپر تپتی ہوئی دھوپ کے اندر اس ریتی کے اوپر ان کو لٹا دیا گیا اور ان کے اوپر سخت وہ جو پتھر ہے، جس کا چکی کا جو پتھر ہوتا ہے، جو بھاری ترین پتھر ہے، ان کے سینے پہ رکھا گیا یا پیٹھ پہ رکھا گیا. بعض اس میں ہے کہ ان کو الٹا لٹایا گیا، ان کی چہرہ جو ہے وہ ریت کی جانب، زمین کی جانب ہے، اس تپتی ہوئی زمین کے اوپر، اور پیٹھ کے اوپر جو ہے وہ اس آسیاب کے چکی کے پتھر کو رکھا گیا اور کہا گیا کہ انکار کرو. اور یہ بلال حبشی احد کہتے رہے کہ نہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. کہا گیا کہ کس طرح سے جو ہے وہ دوسرے لوگ جو آ کے جو پوچھتے تھے کہ تم لوگ بلال کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کام کے ساتھ شدید ترین جو ہے ان کے ٹارچر کیا جاتا ہے. لیکن عجیب ہے بلال، اس کی جو ہے خال نکل جاتی ہے لیکن یہ اپنی بات سے جو ہے انکار کرنے کو، پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے. کہا ہم نے نہیں دیکھا کہ ایک ایسا انسان جس کی اسکن جو ہے، اس کی کھال جو ہے اس پہ اتنے زخم آ چکے ہوں اور اس طرح سے جو ہے وہ مجروح ہو چکی ہو، لیکن اپنی بات سے جو ہے وہ اس کو جو پیچھے نہ ہٹے. کہا گیا کیا کرتے ہو؟ کہا ہم لوگ یہ کام یہ بھی کرتے ہیں کہ مکہ کے بچوں کے یعنی ان کے گلے میں جو ہے رسی باندھ کر بچوں کے حوالے کر دی جاتی ہے اور بچے ان کو اس کھردرے پتھروں کے اوپر، اس چٹانوں کے اوپر گھسیٹتے ہوئے لے جاتے ہیں. اب دیکھیں اس طرح سے جو ہے ان کے ساتھ، لیکن نہیں، وہ جو ایمان ہے عجیب ہے. ایمان ہے جو جب ایک فیصلہ کر لیا کہ یہ حق ہے تو اس کو آخر تک نہیں چھوڑا. پھر کہاں تک لے گئے؟ اس شخص نے جب یہ امتحان دیا ہے تو کہاں پہنچا دیا آپ کو رسول نے. امتحان سخت تھا لیکن جو اکرام تھا. اچھا ایک دن رسول خدا اس ٹارچر کے اندر دیکھتے ہیں کہ شکنجہ ہو رہا ہے آپ کا، حضرت بلال کا، گزرتے ہیں، دل میں بہت افسوس ہوتا ہے. کہتے ہیں جناب ابو بکر ساتھ میں ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں بلال کے پاس جو ٹارچر ہو رہا ہے، یہ شکنجہ ہو رہا ہے، اگر میرے پاس پیسے ہوتے تو میں اس کو آزاد کر لیتا. یہ تاریخ کے اندر تو ایک جملہ لکھے، میں نے جب اس کو جملے کو پڑھا تو دیکھا کہ یعنی پیغمبر کی عجیب وہ چیز نہیں تھی کہ اس شخص کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس پیغمبر کے پاس، اس رسول کے پاس، کہ اس بلال کو آزاد کر سکیں. یعنی فقر کے اندر ایک زندگی ہے، کس طرح سے دعوت دے رہے ہیں لوگ، اس کی دعوت کے اوپر جو ہے وہ قبول کرتے ہیں اور نزدیک آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں، اس پہ جان دینے کو قربان ہیں. پیسہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا، ہمارے پاس یہ ہوگا وہ ہوگا، تب ہم جو ہے تبلیغ کر سکتے ہیں، تب ہم لوگوں کو اپنے قریب کر سکتے ہیں، تب ہم لوگ دین کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. نہیں، رسول کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. دل دکھ رہا ہے کہ بلال کو جو ہے جب دیکھتے ہیں کس طرح سے، ان کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں، اگر میرے پاس پیسے ہوتے آزاد کر لیتا. بس یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں.
جناب ابو بکر بعد میں جو ہے عباس ابن عبد المطلب کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں اور ان کو آزاد کرایا جاتا ہے. خلاصہ یہ آزاد ہو جاتے ہیں. آزاد ہو جاتے ہیں. رسول خدا ان کو مؤذن بناتے ہیں. جب وہ بالآخر اذان جب نازل ہوتی ہے, اذان کی تشریح ہو جاتی ہے اور احکام آتے ہیں, حکم آتا ہے کہ نماز کے لیے اذان کا جو اہتمام ہوگا, جبریل آتے ہیں, آپ کو تعلیم دیتے ہیں. پیغمبر کے ساتھ ساتھ امام علی علیہ السلام بھی وہ موجود ہے. درود بھیجیں محمد وآل محمد کا. فرماتے ہیں کہ اے علی تم نے سنا جو میں نے سنا. عجیب ہے, امام فرماتے ہیں کہ میں نے بھی وہی سنا جو آپ نے سنا. جبریل نازل ہوئے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ, کہا کہ علی تم نے بھی سن لیا. علی نے کہا میں نے بھی سن لیا. کہا کہ بس اس اذان کی تعلیم دے دو بلال کو. بلال پہلے وہ تعلیم دی جاتی ہے, اذان کو سیکھتے ہیں, پہلا مؤذن ہے. شین کی تلاوت نہیں کر سکتے, سین پڑھتے ہیں. ائمہ کہتے ہیں کہ بلال کا سین جو ہے وہ شین کی منزلت پہ ہے. اشہد اشہد کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے, اشہد, لیکن کہا کہ نہیں, بلال کا سین جو ہے ہمارے لیے شین ہے. بلال کو جو مقام دیا گیا, مؤذن بنایا گیا. اب دیکھیں مؤذن اس زمانے کے اندر کیا تھا, ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اسپوکس مین ہے, ایک مقام تھا. جب لوگوں نے دیکھا کہ رسول خدا نے یہ مقام بلال کو دے دیا, اس حبشی غلام کو, تو اعتراضات ہوئے. پیغمبر نے کہا نہیں, پیچھے نہیں ہٹے اپنی بات سے. بلال مؤذن رہے, آخر وقت تک جو ہے مؤذن تھے. بلال نہ فقط مؤذن ہے, عجیب ہے, بلال خزانہ دار بھی ہیں بیت المال کے. بلال حبشی, ایک غلام جو کہ کل تک غلام تھا, وہ کالا غلام, حبشی غلام, فقط مؤذن نہیں ہے, بیت المال کے جو خزانہ دار ہیں, وہ پوسٹ آپ نے دی. خزانہ دار کو کتنا زیادہ متقی اور اس کو امانت دار ہونا چاہیے. اس زمانے کے اندر جب جنگیں ہوا کرتی تھیں اور تمام یہ جو غنائم آیا کرتے تھے, اس کا معلوم ہے کہ خمس جو ہے وہ تقسیم ہوتا تھا. ایک بڑی مقدار تھی. ایسا نہیں تھا کہ جو ہے وہ جیسے جیسے یہ جنگیں بڑھتی چلی گئیں, ایسے ایسے مسلمانوں کے حالات بہتر سے بہتر ہوتے چلے گئے, تو جو غنائم جو ہیں, جو مال غنیمت آتا تھا, ایک بڑی مقدار ہوتی تھی. خزانہ دار کون ہے, حساب کتاب کرنے والے کون ہیں, بلال. بلال ایک طرح سے پرسنل سیکرٹری بھی ہیں رسول خدا کے. یعنی جو ایک تو بیت المال کا حساب کتاب ہے, ایک ان کی شخصی زندگی کا حساب کتاب ہے, کہ جو اپنی ان کی پرسنل زندگی کے اندر جو خرچ اخراجات ہیں, اس کا حساب کتاب بلال کے پاس ہے. کہ بلال جو ہے دیکھتے ہیں کہ کیا خرچ کرنا ہے, کیا خرچ نہیں کرنا. کیا مقام دیا ہے پیغمبر نے اس بلال کو, یہاں تک پہنچا دیا. یہاں تک کہ جب رحلت ہو جاتی ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور یہاں پہ آپ برداشت نہیں کر پاتے. اس مقام کو بھی دیکھ لیں کہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ساتھ چھوڑ دیا اس جگہ پر, لیکن بلال نے کہا کہ نہیں, آخر میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ اب تک میں ان حالات کے اندر, اس مدینہ کے اندر جس میں رسول موجود تھے, ان کی تعلیمات موجود تھیں, اس کے اندر اس ولایت کا اعلان موجود تھا, اور مجھے معلوم ہے کہ رسول کے بعد کس کو جو ہے ولی بنایا گیا, کس کو وصی بنایا گیا ہے, وہاں پہ میں اذان دیتا رہوں. اور جب حالات جو ہیں چینج ہوتے ہیں, پلٹ جاتے ہیں, اب کہا کہ میں اذان نہیں دے سکتا, اب کیا کریں, مدینہ سے چلے جاتے ہیں. کیونکہ مدینہ میں رہتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا تھا, تقیہ کے حالات تھے, اظہار نہیں کر سکتے آپ. کہا کہ میں اس مدینہ کے اندر رہ کے اذان نہیں دوں گا, وہاں سے چلے جاتے ہیں. ایک دن خواب میں دیکھتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تشریف لاتے ہیں. ایک درود بھیج دیا کریں جب کہتے ہیں اے بلال, تم نے ہم پہ ظلم کیا, ہم پہ ستم کیا, کیا ہو گیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے نہیں آتے. کتنا عشق ہے, یعنی نہ فقط بلال کو عشق ہے رسول سے, رسول کو بھی کتنا عشق ہے بلال سے. کہتے تم ہماری زیارت کے لیے کیوں نہیں آتے. جب بلال جی اٹھتے ہیں, فوراً مدینہ کی طرف جاتے ہیں. مدینہ میں جاتے ہیں, معلوم ہوتا ہے کہ بلال آئے ہیں. جناب زہرا کو معلوم ہوتا ہے کہ بلال مدینہ آئے ہیں. حسن و حسین کو بھیجتی ہیں کہ بلال سے کہو کہ اذان دے. فاطمہ اس اذان کی منتظر ہے. کیا اذان کہاں گئی وہ بلال کی, وہ عشق کے, وہ اذان جو کہ ایمان کے ساتھ اذان تھی, جو ولایت علی ابن ابی طالب کے ساتھ اذان تھی. وہ آخری اذان تھی کہ جس کے اندر حی علی خیر العمل کہا جاتا تھا. روایت کے اندر ہے کہ وہ بلال کی جو اذان تھی, اس کے بعد پھر حی علی خیر العمل نہیں کہا گیا اذان کے اندر. کہا کہ حسنین کو بھیجا کہ جاؤ بلال سے کہو کہ ہماری مادر گرامی جو ہے آپ سے کا تقاضا ہے کہ آپ وقت نماز جو ہے وہ اذان دے. قبول کرتے ہیں, جاتے ہیں. مؤذن
مأذنے پہ جا کے اذان دینا شروع کرتے ہیں، رسول خدا کا نام آتا ہے. جب رسول خدا کا نام آتا ہے، مدینہ کی تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کی خواتین نے اتنا گریا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا گریا نہیں کیا تھا. یاد آ گئی وہ زمانہ رسول، مدینہ کی خواتین نے اتنا گریا کیا. فاطمہ زہرا کا کیا حال ہوا ہوگا، اتنا گریا کیا کہ بے ہوش ہو گئی. بلال کو خبر ہوئی کہ زہرا مرضیہ بے ہوش ہو گئی ہیں، اتر آئے، اذان کو ادامہ نہیں دیا. جب ہوش میں آئی، بی فاطمہ کہتی ہے بلال اذان دو، اذان کو جاری رکھو. بلال کہتے ہیں نہیں بی بی، مجھے ڈر ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت نہ ہو جائے. اذان نہیں دیتے. کہتے نہیں بس اس سے زیادہ میں نہیں دے سکتا. یہ وہ عشق بلال ہے، یہ وہ عشق بلال ہے. کہاں سے کہاں تربیت رسول ہے، سیرت رسول ہے. اس جاہلیت کے معاشرے سے لے کر اس روشنی کی جانب جو لوگ آنا چاہتے تھے، جنہوں نے استقبال کیا، جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے لبیک کہی، ان کو اس معاشرے کو آپ نے کہاں پہنچا دیا. لیکن جب آپ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، اب یہ پودا، اسلام کا جو پودا تھا، اس کو ضرورت تھی مزید، اس ولی خدا کی ضرورت تھی، لیکن اس سے محروم کر دیا گیا. تربیت نہیں ہو پائی. آہستہ آہستہ یہ پودا دوبارہ سے مرجھانے لگا. اتنا مرجھایا کہ 61 ہجری کی وہ کربلا آ گئی. ایک وقت وہ آیا کہ اس نواس رسول نے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں اسلام کی جانب، اس اسلام حقیقی کی جانب تمہیں دوبارہ دعوت دینا چاہتا ہوں. لوگوں نے آنے سے انکار کیا. چند ایک افراد ہیں، چند ایک مخلص افراد ہیں، لبیک کہتے ہیں اس دعوت کے اوپر. امام علیہ السلام کے کاروان میں شامل ہوتے ہیں، اس قافلے نور میں شامل ہوتے ہیں. اکثریت افراد وہ ہے کہ جو اسی ظلمت کی جانب، اسی جاہلیت کی جانب باقی رہتی ہے. آج ایک اس شخصیت کا ذکر کرنا مقصود ہے کہ جو ظلمت سے نور کی جانب آ گیا، ظلمت سے نور کی جانب آ گیا. اے کاش اس طرح سے حر اس ظلمت سے نکل کر نور کی جانب آئے. خدا ہمیں بھی توفیق دے کہ اپنی زندگیوں کو نورانی بنا سکیں، اپنے ولی خدا کے دامن تھام لیں کہ جو ہمیں لے جائے اس ظلمت سے اس نور کی جانب. اذان محترم، کل کربلا کے میں اس کاروان کے آنے کی کچھ مصائب آپ کے سامنے پیش ہوئے، لیکن کربلا میں لانے والا کون تھا؟ کس کی وجہ سے یہ قافلہ کربلا میں پہنچا ہے؟ یہ حر کی ذات. وہ حر ہی تو تھے جنہوں نے راستہ آ کے روکا تھا، اور پھر تمام واقعات پیش آتے ہیں. کاروان کربلا میں آ جاتا ہے. 9 دن جو ہے کربلا میں گزارنے کے بعد صبح عاشور آتی ہے. ابھی تک حر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح نہیں ہو سکتا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قوم کتنے ہی اشقیاء کیوں نہ ہو، کتنے ہی برے کیوں نہ ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نواس رسول کو شہید کر دیں. یہ نہیں ہو سکتا. اب تک جو ہے وہ دشمن کی فوج کے اندر ہے. یقین نہیں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ قوم اتنی گر جائے گی، یہ قوم اشقیاء اتنی پست ہو جائے گی کہ نواس رسول کو شہید کر دے، قتل کر دے، ان کا سر تن سے جدا کر دے. نہیں ہو سکتا. لیکن صبح عاشور دیکھا کہ نہیں، معاملہ تو واقعی ایسا ہی ہے، اور یہ حالات اسی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. تاریخ نے لکھا کہ اور ایک گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں، گوشے میں چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے سوچتے ہیں. اور پھر جو شخص نزدیک تھا دیکھتا ہے کہ بدن پر لرزہ طاری ہوتا ہے. حر وہ پہلوان عرب لرز رہا ہے. کہا کہ اے حر تم ڈر رہے ہو؟ کہا ہے شخص میں اس چیز سے نہیں ڈر رہا جو تم سمجھ رہے ہو. میں اپنے آپ کو جنت اور دوزخ کے درمیان دیکھ رہا ہوں، اور میں اس جنت کو فوقیت دوں گا، اس جنت کو انتخاب کروں گا. یہ کہتے ہیں ایک بہانہ بنا کر اپنے گھوڑے کو پانی دینے کے بہانے سوار ہوتے ہیں اور امام علیہ السلام کی جانب حرکت کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس حالت میں کہ سپر کو الٹ دیا ہے کہ میں جنگ کے لیے نہیں آ رہا. اپنے ہاتھوں کو سر پر باندھ لیتے ہیں، سر پر رکھ دیتے ہیں کہ میں تسلیم ہوں اے میرے مولا، اور دل میں مناجات کرتے ہیں، اپنے رب سے مناجات کرتے ہیں. اے رب میری توبہ قبول کر لے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، میں پلٹنا چاہتا ہوں، میں گمراہ ہو گیا تھا. میں نے اس نواس رسول اور ان کے خاندان، ان بیبیوں کے دلوں میں روب و دبدبہ ایجاد کیا، ان کے دلوں میں وحشت طاری کی ہے. خدا مجھے بخش دے.
کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ یہ کہتے کہتے یہ مناجات کرتے ہوئے اپنے رب سے مناجات کرتے ہوئے پلٹتے ہیں حسین کی جانب آتے ہیں. جب حسین علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ہور آ رہے ہیں اور اس حالت میں آ رہے ہیں، قبول کرتے استقبال کرتے ہیں، مہمان کا استقبال کرتے ہیں کہ ہور ہماری جانب آیا ہے. جناب فرماتے ہیں کہ اے مولا میری توبہ قبول ہے. فرماتے ہیں اے ہور تم ہمارے مہمان ہو، اپنا سر اٹھاؤ. یہ کریم مولا نہیں دیکھنا چاہتا کہ ہور ایک لمحے کے لیے بھی پشیمان ہو، اور ان کا سر جھکے کہتے ہیں اے ہور اپنا سر اٹھاؤ. ہور علیہ السلام وہ شخص جو کہ کل تک ہور تھا آج ہور علیہ السلام بن چکا ہے. ہمارا سلام اس ذات کے اوپر. کہتے ہیں ہور تشریف لاؤ. وہ خیموں میں کچھ خاطر مدارات کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں معلوم کس طرح سے خاطر مدارات کریں گے، نہ جس خیمے میں نہ پانی ہے نہ کچھ کھانا ہے. اور کہتے ہیں کہ نہیں میرے مولا میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح سے سوار حالت کے اندر ہی جنگ کے لیے جاؤں. شاید ہر کے ذہن میں آیا ہو، شاید امام علیہ السلام کی دعوت کو اس لیے قبول نہ کیا ہو کہ کس منہ سے اس خیمے کی جانب جائیں گے جہاں پہ وہ بیبیاں موجود ہیں. کہتے نہیں ہے مولا میں چاہتا ہوں اس سوار حالت کے اندر ہی جنگ کی طرف چلا جاؤں. جنگ کی طرف جاتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، بالآخر زمین پر آتے ہیں. اس سے پہلے جناب ہر کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ جب میں زمین پر آؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا. دیکھا کہ ایک ہاتھ آتا ہے، ایک مہربان ہاتھ ہے جو آیا ہے، سر ہر کو اٹھایا ہے، اپنے دامن میں رکھا ہے. ہر نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام اپنے دامن میں ان کا سر رکھیں گے. ایک ہاتھ آتا ہے، یہ مہربان نہ فقط امام علیہ السلام آتے ہیں بلکہ مقتل میں لکھا ہے کہ علی اکبر بھی آتے ہیں. شاید یہ وہ واحد جنازہ ہے کہ جس پہ دونوں آئے ہیں. امام بھی آتے ہیں، علی اکبر بھی آتے ہیں. کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے ہر کی. امام علیہ السلام اپنا رومال نکالتے دیکھتے ہیں آپ کے پیشانی سے خون بہ رہا ہے، سر شگافتہ ہو چکا ہے. اپنا رومال نکالتے ہیں، اپنے رومال سے آپ کے خون کو بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور رومال آپ کے سر پر باندھتے ہیں. عجیب ہے یہ وہ شخص ہے. ہر شخص کو حتیٰ ہر شخص کی لاشے کے اوپر امام حسین علیہ السلام تشریف نہیں لائے. کہا جاتا کہ 8 وہ جنازے ہیں کہ جس پر امام علیہ السلام خود تشریف لے گئے، لیکن اس میں سے ہر کا وہ جنازہ ہے کہ جس پر امام علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے دامن میں آپ کا سر رکھتے ہیں. ایک وہ وقت ہے کہ جب ہر کا سر آپ کے دامن میں ہے، لیکن اے ہر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسی کربلا کے اندر کچھ ہی عرصے کے بعد یہی حسین ہوگا کہ جس کے دامن میں آپ کا سر ہے. کچھ عرصے بعد یہی جب میدان کربلا کے اندر اس گودی قتل گاہ کے اندر جب گر جائے گا اور آپ کا سر جو ہے زمین پر گرے گا اور خاک آلود ہو جائے گا، کوئی نہیں ہوگا کہ جو آپ کے سر سے آپ کے چہرے سے اس خاک کو صاف کرے. ہاں ایک بہن ہوگی کہ جو آواز دے رہی ہوگی اے لوگوں کے کیا کوئی نہیں ہے کہ جو میرے بھائی کی مدد کرے. القوم الظالمین اے خدا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. اے خدا تجھے واسطہ حضرت حر علیہ السلام کا کہ جس طرح سے ان کی توبہ کو قبول کیا گیا اور ان کو مقام و منزلت عطا کی گئی. اے خدا ہمیں تجھے واسطہ ہے حضرت حر کا، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہمیں بھی اپنے زمانے کے امام کے دامن کو اسی طرح سے تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو بہترین طرح سے سمجھنے، اس کو بہترین طرح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس راستے کے اندر، اس دین اسلام کی تبلیغ کے اندر، اس کے فروغ کے اندر ہر قسم کی قربانی کو، جان و مال کی قربانی، عزت و آبرو کی قربانی کو دینے کی توفیق عطا فرما. اے خدا اس خون پاک کے انتقام کے لیے اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے اصحاب انصار میں شامل فرما. ماتم حسن.